اللہ سے کیسا تعلق؟ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے ایسے عاشق تھے کہ اپنی جیب میں شکر رکھ کر گھوما کرتے تھے. جب کوئی ان کے سامنے ایک مرتبہ اللہ کہہ دیتا تو فوراً اپنی جیب سے شکر نکال کر اس کا منہ میٹھا کرتے تھے کہ تو نے ہمارے محبوب کا نام لیا. عشق و محبت رگو پے میں سرایت کر چکا تھا. خون کے ساتھ محبت کا وہ جذبہ گردش کرتا تھا. اسی لیے یہ بات بھی ان کے سلسلے میں ملتی ہے کہ اگر بچے ان کو پاگل اور مجنوں سمجھ کے کبھی مارتے اور کوئی پتھر زیادہ سختی کے ساتھ لگ جاتا اور خون نکل آتا تو جو قطرہ خون کا زمین پر گرتا اس سے لفظ اللہ بن جاتا تھا. محبت تھی تو محبت کے آثار تھے. محبت اللہ اس طرح ظاہر فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اس بندے کو ہم سے عشق ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، اللہ سے محبت کرنا سیکھو. اللہ سے محبت کرنا سیکھو. اگر اللہ کی محبت پر غیروں کی محبت کو ترجیح دی جائے گی، اگر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر فانی لذتوں کو دل میں بسایا جائے گا، اگر اللہ تعالیٰ نے جو پاک صاف دل دیا ہے اس پاک دل میں ناپاک چیزوں کی محبت کو ڈال کر اسے ناپاک کیا جائے گا تو پھر اللہ پاک کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کا عذاب انسانوں کے اوپر آئے گا. قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر دنیا میں اعلان کر دو کہ اگر تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد اور تمہارے بھائی بہن اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور تمہارے مال اور تمہاری تجارتیں اور تمہارے مکانات، یہ سب چیزیں تم کو اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب اور پیاری ہو جائیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ مرغوب ہو جائیں، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، تو اس وقت انتظار کرنا کہ اللہ اپنے عذاب کا فیصلہ تم پر اتار دے. بھئی گزارش ہے ساتھیوں سے ذرا آگے بڑھ آئیں تاکہ پیچھے جو ہمارے احباب ہمارے بھائی کھڑے ہوئے ہیں ان کو جگہ مل جائے. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. گنجائش پیدا کریں، اللہ آپ کے لیے گنجائش پیدا کرے گا. تھوڑی سی قربانی دیں بھائیو، تھوڑی سی زحمت برداشت کریں. تو اگر انسان اللہ تعالی سے محبت کرنے کے بجائے غیر سے محبت کرنے لگ جائے تو عذاب آئے گا. اور ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی شخص دین سے مرتد ہو جائے، دینی باتوں کو ٹھکرا دے، اللہ کی محبت کو نظر انداز کر دے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، تو اللہ ان قریب ایسی جماعت پیدا کرے گا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. یعنی اللہ جماعتوں کو مٹائے گا جن کے دلوں سے محبت نکل جائے گی، جو دین کو نظر انداز کر دیں گے، جو کفر میں دلچسپی لیں گے تو پھر اللہ ان کو ختم کرے گا اور ان کی جگہ دوسروں کو لائے گا. تو سب سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول کی ہو. پہلی صفت بیان فرمائیں. صرف اللہ کی محبت نہیں، رسول کی بھی محبت. اگر کوئی یہ کہے کہ مجھ کو اللہ سے تو بہت محبت ہے مگر رسول سے نہیں ہے تو اس کا یہ دعوی عشق اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کو بھی وہ اللہ پسند نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ کے بغیر سمجھ میں آئے. اللہ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط کے بغیر
کوئی اللہ کی معرفت حاصل کرے. اللہ کی محبت بھی ضروری اور اس کے پاک رسول کی محبت بھی ضروری. اور محبت بھی تھوڑی موڑی نہیں چلنے والی، کامل درجے کی محبت جیسی صحابہ نے کر کے دکھائی. صحابہ کی محبت نمونہ ہے. مرشد سے کیسی محبت کی جانی چاہیے، مریدوں کا کیسا والہانہ تعلق ہونا چاہیے، اس کی مثالیں، سب سے زرین مثالیں صحابہ کرام کی مبارک زندگی میں موجود ہیں. کامل درجے کا عشق کیا انہوں نے حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. دنیا کی جتنی محبتیں ہیں میرے بھائیوں، جتنی محبت ہے، ماں باپ اور اولاد کی محبت، مرشد اور مرید کی محبت، استاذ اور شاگرد کی محبت، میاں بیوی کی محبت، بھائیوں بہنوں کی آپس کی محبت، رشتہ داروں اور احباب کا ایک دوسرے سے تعلق، یہ ساری محبتیں ایک طرف رکھ دو اور دوسری طرف صحابہ کی وہ محبت رکھو جو حضور سے ان کو تھی، تو قسم رب العزت کی ان کی محبت ساری محبتوں پہ غالب آئے گی. ساری محبتوں پر عشق کا ایسا تعلق ان کو تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخیر عمر میں آپ کے انتقال سے کچھ دن پہلے سہارے سے تشریف لائے. سہارے سے، چلنے کی طاقت نہیں تھی، سہارے سے مسجد میں تشریف لائے، ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور پھر آپ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اگر تم میں سے کسی کا مجھ پر کوئی حق ہو، قرض ہو، کسی پر میں نے زیادتی کی ہو، مجھ سے لے لو. آج بدلہ لے لو یا معاف کر دو، قیامت کے لیے اس کو نہ چھوڑو. معاملات کی صفائی کا کیسا اہتمام تھا. ذکر کرنے والے میرے بھائیوں، تسبیح پڑھنے والے میرے بزرگوں، اس بات کو اپنے دل میں جگہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا دین صرف عبادت اور ذکر اور تسبیح کا نام نہیں ہے، معاملات کی صفائی اور اخلاق اور حسن معاشرت کا بھی نام ہے. معاملات کی صفائی. تو آپ نے فرمایا اگر کسی کا مجھ پر حق ہو لے لیا جائے. سارے صحابہ سناٹے میں رہ گئے. آپ کی حالت بھی بہت ہی نقاہت اور کمزوری کی، پریشان ہو گئے. اور ان الفاظ سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں. صحابہ بے قرار ہو گئے، صدمہ دلوں پر آ گیا. لیکن اس حالت میں بھی ایک شخص حضرت اسید ابن حضیر کھڑے ہوئے اور کہا، ہاں اللہ کے رسول، میرا آپ کے اوپر ایک حق ہے اور میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا بات ہو گئی؟ تو اسید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک جنگ کے موقع پر میں آپ کے ساتھ گیا ہوا تھا اور آپ صفیں درست فرما رہے تھے دشمنوں سے مقابلے کے لیے. میں سب سے کچھ آگے نکلا ہوا تھا تو آپ نے میرے پیٹ میں اپنی انگلی چبھ ہوئی تھی، وہ تکلیف مجھ کو یاد ہے. آج میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. سارے صحابہ پریشان ہو گئے. کیا کہہ رہے ہیں اسید؟ کیا اتنی معمولی تکلیف یہ معاف نہیں کر سکتے؟ اتنی چھوٹی سی بات درگزر نہیں کر سکتے؟ انگلی چبھ ہوئے جانے کی تکلیف اتنی زیادہ ہے کہ حضور کو اس بیماری کی حالت میں زحمت دی جائے؟ پریشان ہو گئے. لیکن حق کا معاملہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ بدلہ لے لو. آپ کھڑے ہو گئے، بدلہ لے لو. تو انہوں نے کہا کہ آقا، جب آپ نے میرے پیٹ میں انگلی چبھوئی تھی تو میرے پیٹ پر کپڑا نہیں تھا، آپ بھی کپڑا ہٹائیے تاکہ بدلہ پورا ہو. تو آپ نے فرمایا آؤ یہ بھی ہم کو منظور ہے. آپ نے اپنے شکم مبارک سے کپڑا ہٹایا تو اسید ابن حضیر لپٹ گئے اور حضور کے پیٹ کو چوما اور بوسہ دیا اور کہنے لگے اللہ کے رسول، بدلہ لینا کون چاہتا تھا؟ میں تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ کے برہنہ جسم کو، آپ کے بغیر کپڑے والے جسم کو ذرا چوم لوں کہ میری آخرت کا کچھ سہارا ہو جائے. محبت کا نمونہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس وقت انتقال ہوا، صحابہ پہ عجیب غم کی کیفیت تھی، عجیب غم کی کیفیت. حضرت بلال حبشی حضور کے مؤذن، انہوں نے کہا اب اذان نہیں دوں گا.
اس لیے کہ اب تک اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر آنکھوں کو تسکین دیتا تھا اور قلب و جگر کو اطمینان ملتا تھا. اب نہیں اذان دوں گا. حضرت عمر جیسے انسان نے کہا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضور کا انتقال ہو گیا وہ منافق ہے، اس کی گردن مار دی جائے گی. صحابہ، بڑے بڑے صحابہ غشی کی حالت میں چلے گئے. ایسا مدینے کا معاشرہ. حضرت فاطمہ زار و قطار رو رہی ہیں، حضور کی چہیتی صاحبزادی، اور فرماتی ہیں لو صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صرنا لیالیا. ایک شعر کہتی تھی کہ میرے ابو جان کے دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے مجھ پر ایسا غم ٹوٹ پڑا کہ اگر وہ دنوں کے اوپر ڈال دیا جاتا تو وہ راتوں کی شکل میں تبدیل ہو جاتے. حضرت انس تدفین سے فارغ ہو کر کہتے ہیں ہم تدفین سے فارغ ہو کر گزر رہے تھے. حضرت فاطمہ جس حجرے میں تھی اس کے آگے سے میں گزرا. میں تو خادم تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت فاطمہ نے صدمے کی شدت میں پردے کی اوٹ سے فرمایا کہ انس تم لوگوں نے حضور کو دفنا دیا، کیسے تمہارے دل نے گوارا کیا کہ حضور کے جسد مبارک پر تم مٹی ڈال دو. صدمے کی کیفیت تھی. اس موقع کا ایک عجیب عشق کا واقعہ ہے. عجیب. ایک صحابی ہیں، نامعلوم صحابی، یعنی ان کا نام ذکر نہیں کیا گیا، کوئی بہت اونچے درجے کے صحابی نہیں، عام صحابہ میں تھے. وہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، اپنے باغ میں کچھ ہل چلا رہے تھے. مدینے میں کیا قیامت برپا ہو گئی ان کو معلوم بھی نہیں. وہ تو اپنی مشغولیت میں لگے ہوئے، اپنے کام میں لگے ہوئے. ایک آدمی، ایک مدینے کے رہنے والے ایک شخص وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ اطمینان سے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو سمجھ لیا کہ ان کو انتقال کی خبر نہیں ملی، ان کو نہیں پتا چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے. تو قریب گئے، سلام کیا اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ میرے بھائی شاید آپ کو پتا نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ اکبر. جیسے ہی یہ الفاظ کیا تھے؟ بجلیاں تھیں جو اس کھیت میں ہل چلانے والے انسان کے کانوں میں اتر کر اس کے دل کو زخمی کر گئیں. رونے لگے، ایک زور کی چیخ نکلی، اپنا ہل چھوڑ دیا اور فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عجیب دعا مانگی. کہنے لگے اے اللہ، آج تک میری آنکھیں سلامت تھی، جن کے ذریعے میں حضور کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو سکون پہنچاتا تھا. اب جب آپ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا تو میں ان آنکھوں کو لے کر کیا کروں گا؟ میری بینائی واپس لے لیجئے. اب میں اللہ کے رسول کے بعد کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا. اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. اسی وقت ان کی بینائی واپس چلی گئی. اس کے بعد جتنی زندگی باقی تھی وہ نابینا حالت میں انہوں نے گزاری، مگر اس کو پسند نہ کیا کہ اللہ کے رسول کے بعد کسی اور کے رخ کو اور اس کے چہرے کو دیکھیں. پسند نہیں کیا. چھین لے مجھ سے نظر اے جلوہ اے خوشرو اے دوست، چھین لے مجھ سے نظر اے جلوہ اے خوشرو اے دوست. اب میں کوئی محفل نہ دیکھوں تیری محفل کے بعد. اب کوئی محفل نہ دیکھوں، اب میں کوئی محفل نہ دیکھوں تیری محفل کے بعد. تو صحابہ نے عشق رسالت کا ایسا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا جس سے بڑھ کر کوئی اور نمونہ ہو ہی نہیں سکتا. دوسرا کوئی نمونہ نہیں. تو اللہ کی بھی محبت ہو اور رسول کی بھی محبت ہو، اور محبت بھی وہ جو کامل درجے کی ہو، تمام محبتوں پر غالب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا صحابہ کی موجودگی میں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک ایمان کے کامل درجے کو نہیں پا سکتا، ایمان کا کمال اس کو حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والدین، اس کی اولاد، دنیا کے تمام انسان اور خود اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں.
حضرت عمر بھی موجود تھے، اور اللہ اکبر کیسے مخلص باوفا اور کیسے بے تصنع انسان تھے صحابہ کرام، جو ان کے دل میں ہوتا تھا وہ ان کی زبان پر آتا تھا۔ حضرت عمر نے فوراً آگے بڑھ کر کہا، اللہ کے رسول آپ مجھ کو میرے ماں باپ، اولاد اور تمام انسانوں اور اشیاء سے زیادہ محبوب تو ہیں، مگر میں اپنی جان کو آپ سے زیادہ محبوب پاتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا تب تو ایمان مکمل نہیں ہوا۔ پھر آپ نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر رکھا اور ان کے دل کی دنیا بدلی، فوراً کیفیت بدلی۔ وہ کیفیت جو تھوڑی دیر پہلے تھی وہ الگ کیفیت میں بدل گئی۔ انہوں نے فوراً کہا، اب میں اپنے آپ کو آپ سے زیادہ محبوب نہیں سمجھتا۔ تب آپ نے فرمایا، الآن فقد استکملت الایمان، کہ اب تمہارا ایمان مکمل ہوا، ایمان اب مکمل ہوا۔ تو یہ کامل درجے کی محبت مطلوب ہے، کامل درجے کی محبت۔ اور میرے بھائیوں، جب یہ محبت انسان کے اندر آئے گی، اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت جب انسان کے اندر آئے گی تو اس کی زندگی کا نقشہ ہی بالکل الگ ہو جائے گا۔ اس کی زندگی مجھ جیسے گنہگار کی زندگی کی طرح نہیں ہوگی، فانی لذتوں پر مر مٹنے والی۔ اس کی زندگی خواہشات والی زندگی نہیں ہوگی، اس کی زندگی معمولات کی کوتاہی والی زندگی نہیں ہوگی، اس کی زندگی اپنے مرشد سے کٹے رہنے والی زندگی نہیں ہوگی، اس کی زندگی اخلاق اور کردار کی خرابی والی زندگی نہیں ہوگی۔ اس کی زندگی تو اللہ پاک سے محبت کے نتیجے میں ایسی اجلی زندگی ہوگی کہ جو اس کو دیکھے گا اللہ کی محبت کا کوئی شمع اس کے دل میں بھی پیدا ہو جائے گا، اور پھر اللہ اس محبت کے نتیجے میں اس انسان کو اپنا محبوب بنائے گا۔ اللہ سے جو محبت کرے گا اللہ بھی اس سے محبت کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ ایسی محبت کہ اللہ پاک ان کے کاموں کو بنا دے گا، ان کے ذریعے سے ہدایت کو عام کرے گا، اپنا محبوب بنائے گا۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کتنے اونچے درجے کے بزرگ ہیں، امام الاولیاء ہیں، بلخ کے بادشاہ تھے، سلطنت چھوڑ کر نکلے، نیشاپور کے غار میں جا کر 12 سال تک عبادت کرتے رہے۔ اللہ نے محبت و معرفت کا بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ ان کی زندگی کا ایک واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے، اللہ کیسے اپنے بندے کو محبوب بناتا ہے۔ لکھا ہے کہ ایک دن راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک شرابی نوجوان شراب کے نشے میں مدہوش پڑا ہوا ہے۔ شراب کے نشے کی وجہ سے قیبی ہو گئی ہے، مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں، غشی کی حالت ہے، بہت ہی قابل نفرت حالت، کوئی قریب جانا بھی پسند نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم کو اللہ سے غیر معمولی محبت تھی، اللہ پاک کا عشق ان کے دل کے اندر، ان کے رگ و پے میں سرایت کیا ہوا تھا۔ دیکھا تو تڑپ گئے، میرے اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ فوراً قریب گئے، ایک نل سے پانی لے کر آئے، اپنے دامن کو پانی میں تر کر کے اس کے چہرے کو صاف کرنا شروع کیا، قے کو دھلا، اس کے پاس بیٹھ کر اس کو کسی چیز سے ہوا کرنے لگے کہ اس کو ہوش آ جائے۔ تھوڑی دیر میں ہوش آیا، اٹھ کر بیٹھا تو نظر پڑی ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سرہانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہچانتا تھا، بس تڑپ گیا کہ حضرت کہاں مجھ گنہگار شرابی کے پاس آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں حضرت چلے آئے، اور لگتا ہے کہ حضرتی نے صفائی بھی کی ہے، حضرتی نے میرا چہرہ بھی دھلا ہے۔ بس رونے لگا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ کو مجھ سے قریب نہیں آنا چاہیے تھا، آپ تو بہت ہی نیک انسان ہیں اور میں تو بہت ہی برا ہوں، آپ کیوں میرے قریب آ گئے؟ زار و قطار رونے لگا تو حضرت نے اس کی ندامت کو دیکھ کر اس کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور کہا کہ بیٹا تو گنہگار ہے، تیرا گناہ قابل نفرت ہے، تو قابل نفرت نہیں ہے۔ اور جیسے ہی اللہ کے اس بندے نے اس کو سینے سے لگایا، اللہ نے الہام فرمایا کہ ابراہیم ہم نے اس نوجوان کو وقت کے ولیوں میں شامل کر دیا، ولایت دی، ولایت عطا کی۔ تو ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی حیرت ہوئی، انہوں نے اللہ سے عرض کیا، بڑا قوی رابطہ تھا، کہنے لگے اللہ
ابھی تو اس نے مجاہدہ نہیں کیا، کچھ محنت نہیں کی، کچھ ریاضت نہیں کی، آپ کی عطا ہے، آپ جس کو چاہیں دے سکتے ہیں، مجھے اعتراض نہیں ہے، حیرت ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جو جواب آیا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا تھا میرے بھائیوں۔ اللہ پاک نے الہام فرمایا کہ ابراہیم غسلت وجہہ لأجلی فغسلت قلبہ لأجلک، کہ اے ابراہیم تو نے اس شرابی نوجوان کا چہرہ دھلا، قے کو صاف کیا، اس کی قابل نفرت حالت کے باوجود قریب آیا، میری محبت ہی میں تو نے کیا ہے، اور کوئی تو قریب آنے کے لیے تیار نہیں تھا، میری محبت میں تو قریب آیا، اس کے چہرے کو تو نے دھلا، تو تیری محبت میں ہم نے اس کے دل کو دھل کر اس کو ولی بنا دیا، تیری محبت میں ہم نے ایسا کیا۔ یہ ہے اللہ کا محبوب بن جانا۔ جو ادھر سے محبت کرے گا اللہ پاک اپنی محبت کو اس پر نچھاور فرمائیں گے، اپنی محبت۔ حدیث پاک میں فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ او جبریل مجھ کو فلانے سے محبت ہے، تو بھی محبت کر، اور پھر وہ محبت کرتے ہیں اور آسمانوں کی مخلوق کے درمیان اعلان کرتے ہیں کہ مجھ کو اور اللہ کو فلانے سے محبت ہے، تم بھی محبت کرو، پھر وہ محبت زمین پر اتاری جاتی ہے، ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اللہ اس بندے کی مقبولیت زمین میں اتار دیتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں بھی کیا گیا سورہ مریم میں 16ویں پارے میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ان قریب اللہ ان کے لیے دلوں میں گنجائش پیدا کر دے گا، محبت ڈالی جائے گی، مقبولیت ڈالی جائے گی۔ یہ اللہ کے اتنے سارے بندے اپنے اپنے علاقے اپنی بستیوں سے نکل کر اس ویرانے میں اس جنگل میں کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے ایک مقبول بندے کی محبت نے ان کو ان کے گھروں سے نکالا، اللہ نے ان کے دل کے اندر داعیہ پیدا کیا کہ آؤ ہمارے خلیل کو دیکھنے کے لیے، آؤ آؤ ہمارے حبیب کو دیکھنے کے لیے، آؤ آؤ ہمارے ولی کو دیکھو اور اس سے محبت کرو، جب تم ان سے محبت کرو گے تو ہم بھی تم سے محبت کریں گے۔ یہ ہے وہ چیز جس کو حدیث میں فرمایا ایمان کی لذت ملے گی۔ اس سے اگلی بھی 2 صفات ہیں لیکن اب وقت نہیں ہے، حضرت اقدس تشریف لا چکے ہیں، میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ پاک سے التجا کرتا ہوں کہ اللہ اس عظیم خانقاہ کی برکت سے، ہمارے حضرت اقدس مدظ اللہ العالی کی برکت سے، ان کے قدموں میں آنے کی برکت سے ہم سبوں کو اپنی محبت کا کوئی شمع اور ذرہ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔